यहूदियों को एक जगह पर इकट्ठा कर देगा इसराइल के अंदर। तो अब वो हालात पैदा हो रहे हैं जो नबी अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए थे। तो मकाम लुत्फ पर उसने कत्ल होना, मकाम लुत्फ पर आज इसराइल का एयर बेस है और वहाँ पर जो है सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल करेंगे। और नबी अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है ज़मीन पर आएंगे और हुक्मरानी करेंगे, इस्लाम पर अमल करेंगे और दूसरे लोगों को भी इस्लाम पर अमल करने के लिए कहेंगे। और ईसाइयों की गलतफहमी दूर हो जाएगी कि जो है ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल नहीं किए गए, सूली नहीं चढ़ाए गए, बल्कि ज़िंदा है। और सारे के सारे ईसाई भी जो है वो उस वक्त ईमान ले आएंगे, मुसलमान हो जाएंगे। यहूदी जो है वो चूँकि दज्जाल के साथ होंगे, इसलिए जिस तरह दज्जाल को कत्ल किया जाएगा इस तरह यहूदियों से भी जंग होगी और यहूदी सारे चुन चुन में कत्ल की जाएंगे। हदीस में आता है कि कोई दज्जाल का हवारी यानी यहूदी अगर किसी चीज़ के पीछे छुपेगा तो उसको छुपने नहीं दिया जाएगा, वो चीज़ बोलेगा कि वो फलाने उसका नाम लेके फलाने दरख्त के पीछे छुपेगा, दरख्त बोलेगा, पत्थर के पीछे छुपेगा, पत्थर बोलेगा, तो फलाना ये यहूदी मेरे पीछे छुपा हुआ इसको मार। तो इस तरह सारे यहूदी ख़त्म कर दिए जाएंगे और ईसाई मुसलमान हो जाएंगे और मुसलमान तो पहले से सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होंगे। इस तरह गलबा इस्लाम होगा और नबी अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पेशन गोई पूरी होगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था कि हर कच्चे पक्के घर में इस्लाम पहुँच कर रहेगा। तो उस वक्त सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो मुसलमानों के आदल हुक्मरान होंगे और पूरा इंसाफ होगा। तो ये मुकम्मल एक तफसील है। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जो है हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जो है उन्होंने पहले शादी नहीं की होगी, शादी करेंगे और आपकी औलाद भी होगी, फिर कुछ साल बाकी ज़िंदा रहकर उसके बाद जो है सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल होगा और नबी अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मेरे रोज़े के अंदर दफन होंगे। आज रोज़ा रसूल में 3 कब्रें हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की और उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की चौथी कब्र की जगह खाली है। और जब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत होंगे तो मेरे रोज़े में दफन होंगे और हदीस में ये भी बयान फरमाया कि कल क़यामत के दिन मैं जो है अबू बकर और उमर और हज़रत ईसा के दरमियान से उठूँगा, यानी जब क़यामत का दिन होगा तो हम इकट्ठे उठेंगे। तो ये भी इस बात की गवाही है कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम भी अभी फौत नहीं हुए और आने वाले हैं। नबी अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मसले को बड़ी तफसील के साथ बयान किया है। लेकिन आज बहुत सारे हज़रात ऐसे हैं जो कि इस मसले का इनकार करते हैं, हालांकि इसका कुरान से साबित है और हदीस साबित है और इजमाई पूरी उम्मत इस बात पे मुत्तफ़िक़ है। लेकिन गुमराह लोगों का काम किस तरह गुमराह करना होता है, मुख्तलिफ तरह से मुसलमानों को वर्गलाना, तो इस मसले से भी जो है ना वो लोगों को वर्गलाते हैं। मसलन कादियानी हैं, वो दिन रात इस मसले में मेहनत करते नजर आते हैं और उनका मकसद ये है, कहते हैं सैयदना ईसा फौत हो गए। और इसी तरह नासबी रहमान ट्रस्ट के नाम से एक मुस्तकिल जो है वो फ़िरका कराची के अंदर मौजूद है, वहाँ तमन्ना मादी हबीबुर्रहमान जो है और सिद्दीकी ये ग्रुप जो है इन्होंने भी किताबें इस मौजूद पर लिखी और लोगों में जो है शुबात पैदा की है इंतज़ार महदी मसीह के नाम से कि हज़रत महदी और हज़रत ईसा ने नहीं आना। और इसी तरह एक फ़िरका अल मुस्लिमीन के नाम से है, जमाअतुल मुस्लिमीन अलग है, अल मुस्लिमीन के नाम से एक अलग फ़िरका है जो कि हिज़्बुल्लाह मसूदुद्दीन उस्मानी और कमाल हसन उस्मानी से अलग हुआ है। वो उनका भी एक ये इम्तियाज़ी मौजू है और उन्होंने किताब भी लिखी है इस मौजू पर और दज्जाल के कारनामे अक़ीदा खत्म हुए तो उनकी रसाला है, उसमें भी इस बात की उन्होंने ये वजाहत की कि जी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए। या इस तरह और नेचुरली हज़रात कई तरह के तबके हमारे जो है ना वो माशरे में मौजूद हैं जो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के हयात को ज़ेर बहस लाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बहस करने वाले इस मसले पर कादियानी हैं। कादियानियों से जब बात हो तो देखना वो सैयदना ईसा की जो है ना वो हयात वफ़ात पर बहस शुरू कर देंगे और किसी मसले पर नहीं। हालांकि पहली बात तो यही है कि तुम्हें इस मसले में दिलचस्पी क्यों है। कोई भी आदमी है किसी मौजू पर बात करता है उससे कुछ वजूहात तो होती हैं। कादियानी से बात हो तो किसी और मसले में बात नहीं करेगा, इस मसले में बात करेगा। तो उससे पहले तो ये पूछना चाहिए कि तुझे इस मसले में दिलचस्पी क्यों। दिलचस्पी उसको इसलिए है कि मिर्ज़ा कादियानी ने खुद ही ये मौका इख्तियार किया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए और जिस ईसा के आने की खबर दी गई है वो मैं। तो मिर्ज़ाइयों का मकसद ये है कि पहले ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक जब ये मौक़िफ़ ना अपना जाए वो फौत हो गए तो इसको मसीह कैसे बनाए।
تو مرزا قادیانی کو مسیح بنانے کے لیے یہ سارا ہتھ کنڈا جو ہے استعمال کیا گیا، اور اس نے بھی اپنی کتابوں میں لچر قسم کی باتیں اور فضول اعتراضات کیے ہیں، وگرنہ جو ہے یہ عقیدہ ایسا ہے کہ روز روشن کی طرح واضح ہے۔ ہمارے اکابر نے الحمدللہ اس مسئلے پر بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ روشنی ڈالی ہے۔ مثلا ایک مشکل کتاب جو ہے اس موضوع پر التسلیح بما تواتر فی نزول المسیح کے نام سے چھپی ہے، اس کا ترجمہ بھی حضرت مفتی اعظم مفتی عمر رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے کیا ہے، اور اس میں 200 سے زیادہ حدیثیں جو ہے وہ ساری لکھی گئی، اور ان کا ترجمہ بھی اب ہو گیا ہے، اور تفصیل کے ساتھ اس مسئلے پر وضاحت جو ہے وہ ہوئی ہے۔ لیکن یہ ہے قادیانی اس مسئلے کو آج بھی ماننے کے تیار نہیں، اور اس مسئلے پہ بحث کرتے ہیں۔ قادیانی سے بات ہو تو یہ اس کو پہلے ہی بات کہنی چاہیے کہ بھئی تم جو ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی تو بعد کی بات ہے، مرزا کو انسان کا بچہ تو ثابت کر، مرزا جو ہے وہ تو انسان کا بچہ ثابت نہیں ہو سکتا، تو مہدی یا مسیح کی بات تو بعد کی ہے۔ کیوں؟ اس نے خود کہا کہ میں خاکی ہوں، میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں، کہ میں تو جو ہے وہ گندگی کا کیڑا ہوں، بس میں تو آدم زاد ہی نہیں ہوں۔ جب وہ خود کہتا ہے میں بندے کا پتر نہیں ہوں، تو بندے کا پتر ہونے خود نفی کیا، تو مہدی یا مسیح تو کوئی بندے کے پتر ہیں، اس لیے یہ بڑی عجیب بات ہے۔ لیکن خیر دیکھو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا قرآن کریم کی واضح نصوص سے یہ بات جو ہے معلوم ہوتی ہے۔ مثلاً ہم اس پر مختلف دلائل جو ہے پیش کرتے ہیں، اور پھر عام طور پر جو شبہات کی جاتے ہیں ہم شبہات کے جواب دینے کی بھی کوشش کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہودیوں کا بھی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے فوت ہو گئے۔ اسلام نے ایک مستقل اصول دیا ہے، وہ یہ کہ پہلی قوموں کا جو عقیدہ غلط ہے اس کی تردید کی ہے، جو عقیدہ صحیح ہے اس کو باقی رکھا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اصول ہے جو کہ اسلام نے اپنایا ہے۔ مثلا یہودی ہیں، یہودیوں کے کچھ نظریات جو تھے وہ جو ہے وہ ٹھیک تھے، ان کو باقی رکھا ہے، کچھ نظریات تھے وہ غلط تھے، ان کو قرآن نے صراحتاً اس کی قرآن میں تردید کر دی ہے۔ مثلا ان کا عقیدہ تھا حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عزیر ابن اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے عقیدے کو ذکر کیا، لیکن ساتھ تردید بھی کر دی کہ نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی اولاد ہے نہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، تردید کر دی۔ ان کا عقیدہ تھا کہ انا قتلنا مسیح عیسی ابن مریم، کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کو نقل کیا، عقیدہ غلط تھا، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی تردید بھی کر دی کہ نہیں، وما قتلوا، انہوں نے قتل نہیں، عقیدہ غلط تھا، تردید بھی کر دی۔ اس طرح عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ جی عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ گئے، اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کی تردید کر دی، وما صلبوہ، سولی نہیں چڑھے۔ جو عقیدہ غلط ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ذکر کر کے تردید کر دی، اور ٹھیک تھا اس کی تردید نہیں کی۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا، ذکر کرنے کے بعد تردید کر دی کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ خود کسی کی اولاد ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہے، اللہ نے فرمایا وما من الہ الا اللہ، کہ بھئی تمہارا خدا جو ہے اللہ کے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں۔ عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ جی خدا تین ہے، اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو ذکر کیا، ان اللہ ثالث ثلاثہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ خدا جو ہے تین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عقیدے کو ذکر کیا، عقیدے کو ذکر کرنے کے بعد فرما دیا وما من الہ الا اللہ، کہ تمہارا خدا اللہ کے علاوہ اور کوئی ہے نہیں۔ عقیدہ غلط ہے، اسے ذکر کر دیا۔ عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ یہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی اور انہوں نے جنت کے اندر جو ہے ممنوع پھل کھایا، جس کی وجہ سے وہ گناہگار ہو گئے۔ نعوذ باللہ، ہم تو یہ بات کہتی نہیں، وہ گناہگار ہو گئے۔ کہتے جی یہ گناہ جو ہے ان کی امت میں چلتا، ان کی اولاد میں چلتا آ رہا تھا کہ ہر اولاد جو پیدا ہو رہی تھی وہ گناہگار پیدا ہو رہی تھی، تو اس کے لیے قربانی کی ضرورت تھی ایسے آدمی کی جو کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے، اور ایسا آدمی چاہیے تھا جو کہ آدم کی اولاد میں سے نہ ہو۔ تو حضرت عیسیٰ چونکہ آدم کی اولاد میں سے نہیں ہے، اس لیے وہ قربانی بن گئے اور سولی پر چڑھ کے جو ہے ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گئے۔ اب جو بچہ پیدا ہوگا اس گناہ کے گھروں میں نفس نہ ہوگا۔ تو انہوں نے یہ بنیاد گھڑی عقیدہ کفارہ کی کہ جو گناہ آدم علیہ السلام نے کیا وہ نعوذ باللہ وہ آج تک چلتا آ رہا ہے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آنے پر جو ہے سیدنا عیسیٰ وہ گناہوں کا کفارہ بن گئے اور سولی چڑھ گئے، تو وہ گناہ جو ہے وہ دھل گیا۔ تو اس کی انہوں نے یہ پہلے بیس بنائی، اور پھر جو ہے یہ کہا کہ جی اب دیکھو
خود عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بھی کہتے ہیں، خدا کا بیٹا بھی کہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی وہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے نہ ہو ایسا آدمی آئے، بھی حضرت مریم سے پیدا ہوئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، تو حضرت مریم علیہ السلام کس کی اولاد میں سے؟ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے؟ بات بھی غلط ہے کہ ایسا آدمی چاہیے جو اولاد میں سے نہ ہو، عیسیٰ تو اولاد میں سے قربانی نہ بنے۔ اور پھر جو ہے دیکھو ایک آدمی کی طرف تو مقید رکھتے ہوئے خدا بھی ہے، تو خدا کو کیا ضرورت پڑی خدا کے سولی چڑھے؟ جگہ تو خدا کا بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جی جاؤ تم سولی میں چڑھو، پھر گناہ معاف ہو سکتا ہے، ویسے گناہ معاف نہیں سکتا۔ تو یہ عقیدہ ایسا ہے جس کو عقل بھی نہیں مانتی اور اس کو حتیٰ کہ انجیل بھی نہیں مانتی، اور انجیل نے جہاں اس کو ذکر کیا سیدنا عیسیٰ کو سولی دی گئی، بھائی قربانی تب بنتی ہے قربانی دینے والا تیار بھی ہو۔ انجیل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ رو رہے تھے، یا اللہ یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے اور یہ جو ہے یہ مجھ کو نہ پینا پڑے، اور مجھ کو دیکھو اب ایک آدمی خود جو ہے قربان ہونا نہیں چاہ رہا تو زبردستی اس کو قربانی چڑھا دینا، یہ تو کوئی عجیب بات ہے۔ قرآن نے اس کی تردید کی ہے اور فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کا بوجھ جو ہے وہ نہیں اٹھائے گا، ہر آدمی کو اپنے کی ایک سزا ملے گی، جس نے برا کیا اس کو بری سزا، جس نے اچھا کیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ فرمایا جس نے ذرہ بھر بھی نیکی کی ہے اس کو اپنی نیکی کا بدلہ، جس نے برائی کی ہے اس کو برائی کا، گناہ بھی اور کرے سزا بھی اور بھگتی نہیں، عقل کے بھی خلاف ہے۔ ہم تو اس کو گناہ کہتے ہیں جس پر یہ بنیاد ڈالے گی، چونکہ یہ عقیدہ غلط تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عقیدے کو ذکر کیا اور پھر اس کی تردید بھی کر دی۔ اسی طرح عیسائیوں کے جس طرح اور عقائد ہیں، عیسائیوں کا ایک عقیدہ اس سلسلے میں یہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ چلے گئے۔ اب یہ ان کا عقیدہ تھا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ چلے گئے، یہ عقیدہ ہمارا بھی ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ چلے گئے۔ اب یہ عقیدہ دونوں کا ایک تھا، لیکن چونکہ یہ عقیدہ غلط نہیں تھا، قرآن نے اس کو ذکر کرنا چاہیے، اس کی تردید بھی نہیں کی بلکہ اس کی تائید کی ہے، اور قرآن میں بڑے سے ذکر فرمایا وما قتلوه وما صلبوه وما قتلوه سے یہودیوں کے عقیدے کی تردید کی، قتل نہیں کیا، اور صلبوه سے عیسائیوں کے عقیدے کی تردید کی، اور فرمایا ولکن شبیہ لہم، معاملہ ان پر گڑبڑ ہو گیا، اور اسی کو فرمایا وما قتلوه یقینا، یقینی بات ہے کہ انہوں نے قتل نہیں کیا عیسیٰ علیہ السلام کو، بل رفعہ اللہ الیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا۔ تو یہ صراحت ہے اس عقیدے کی کہ یہ عقیدہ آسمان پہ جانے والا یہ قرآن سے ثابت ہے۔